دو ملک، دو الگ مذہب اور دو الگ الگ سرکاریں۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان اور انڈیا کی دو سرکاروں کی، جہاں ایک اسلام کا نام لے کر سرکار بنا ہوا ہے اور دوسرا وہاں ہندو مت کا نام لے کر سرکار بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی سرکار سے تو آپ واقف ہیں، آج کل ان کے خوب چرچے ہیں میڈیا پر، اور وہ حق خطیب شف شف والی سرکار۔ اسی طرح کی سیم سرکار انڈیا میں موجود ہے، جن کو بابا باگیشور دھام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سیم ایک جیسی چیزیں ہیں، اور ان کے ماننے والوں کا یہ ماننا ہے، نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ یہ باگیشور بابا جو ہیں، یہ ان کے پاس روحانی طاقتیں ہیں، ان کے پاس بہت ساری قوتیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہیں، بیماریوں کو ختم کر دیتے ہیں، یہ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، جن بھوت کے چنگل سے لوگوں کو نکالتے ہیں، مالی مسائل کا جن کو سامنا ہوتا ہے، قرض وغیرہ دیگر، ان میں یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ انڈیا میں یہ نعرے لگ رہے ہیں، پاکستان میں حق خطیب کے حوالے سے ان کے ماننے والے اسی قسم کے پرچار کر رہے ہیں۔ میں اپنی آج کے اس آپ سے جو پیغام میں ان دونوں کے درمیان جو کامن چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ دونوں کے درمیان وہ چیزیں رکھوں گا جو دونوں میں ایک جیسی ہیں۔ وہاں صرف مذہب ہندو ہے اور یہاں مذہب اسلام ہے، دونوں ایک جیسا چورن بیچتے ہیں، دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں۔ پہلی چیز ان دونوں کے درمیان جو کامن ہے وہ ان دونوں کے نام کے ساتھ سرکار کا لاحقہ ہونا ہے۔ وہ بھی سرکار بنے ہوئے ہیں اور یہ بھی سرکار بنے ہوئے ہیں، انہیں بھی لوگ سرکار کہتے ہیں اور انہیں بھی لوگ سرکار کہتے ہیں۔ دوسری چیز ان دونوں کے درمیان جو کامن ہے وہ رنگ برنگے لباس، وہ بھی رنگ برنگے لباس پہنتے ہیں، پیلی، نیلی، سبز، دھاری دار، جیسا کپڑا ملتا ہے وہ پہنتے ہیں، اور ہماری سرکار بھی اسی جیسے لباس کی شوقین ہے۔ اب یہ دونوں لباس میں ایک جیسے ہیں، جوتے میں ایک جیسے ہیں، اور چال چلن، لائف سٹائل بھی ان دونوں کا ایک جیسا ہے۔ تیسری چیز، باگیشور دھام کے پاس بھی وزراء بیٹھے ہوتے ہیں، منسٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، سیاسی رہنما بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان سے وہ قوتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہماری سرکار کے پاس بھی سابق وزرائے اعظم بھی جاتے ہیں، وزراء بھی جاتے ہیں، اور بڑی بڑی سیاسی شخصیات بھی جاتی ہیں، اور اس کو لے کر یہ دونوں اپنا میڈیا کے اوپر خوب دھندا کرتے ہیں کہ دیکھو اتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ اب وہ لوگ کس چیز کے بڑے ہیں یہ تو انہیں بھی نہیں پتا، کہ نہ ان کے پاس علم ہے، نہ سوجھ ہے، نہ بوجھ ہے۔ ہمارے تو سیاسی رہنماؤں کی 99%، 98% اکثریت ایسی ہی ہے۔ اب وہاں باگیشور بابا کو بھی کچھ پنڈت اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کچھ مندروں کے، اکثریت تو اس کی مخالف ہے، لیکن کچھ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تصویریں، ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں۔ اور یہ حال ہماری خطیب صاحب کا بھی ہے، ہمارے سرکار کا بھی ہے، کہ ان کے ساتھ بھی کچھ پیروں کی ویڈیوز اور تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس کو لے کر یہ اپنا نام بنواتے ہیں، اپنا بول بالا کرواتے ہیں اور میڈیا کی زینت بنتے ہیں۔ اس کے بھی لاکھوں فالورز، اس کے بھی لاکھوں فالورز، اس کو بھی میڈیا پر خوب پذیرائی ملتی ہے اور انہیں بھی میڈیا پر خوب پذیرائی ملتی ہے۔ اگلی چیز جو ان کے درمیان کامن ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماننے والے جیسے ان کے ماننے والے عقل سے کورے ہیں، یہاں یہی حال ان کے ماننے والوں کا ہے۔ وہ بھی اپنی سرکار کے خلاف کسی کی بات سننے کو گوارا نہیں، یہ بھی اپنی سرکار کے خلاف کسی کی بات سننے کو گوارا نہیں۔ مجھے یاد ہے وہ دن کہ جب انڈیا کے وہ جو ایک عقل پسند تنظیم ہے اس کے رہنما تھے، غالباً ان کا نام تھا شیام مانو، انہوں نے چیلنج دیا باگیشور بابا کو، اور باگیشور بابے کا یہ کرتب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ مجمع میں سے ایک بندے کو بلاتے ہیں کہ میرے پاس آؤ، وہ آتا ہے، اسے کھڑا کر کے کچھ منتر پڑھتے ہیں، پھر ایک کاغذ پہ لکھتے ہیں اور اسے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے دماغ میں چل رہا ہے۔ وہ پڑھتا ہے، حیران ہوتا ہے، وہ جے کرتا ہے کہ بھائی اس نے تو میرے دماغ کی باتیں پڑھ لی، میرے مسائل سارے جو میرے دل میں تھے وہ یہ سمجھ گیا۔ اس قسم کے اپنے لوگ وہاں بٹھائے ہوتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ اس نے یہ جو شیام مانو تھے، انہوں نے انہیں کہا میں 10 بندے لے کر آتا ہوں، یہ 10 بندوں کا ذہن پڑھ کر دے، میں اسے 30 لاکھ روپے انعام دوں گا، پاکستانی 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ انعام بنتا ہے۔ اور وہ صاحب جب اس چیلنج کا سنا تو وہ مہاراشٹرا سے غائب ہو گئے، اور وہاں سے اٹھ کر اپنا بوریا بسترا لیا اور اپنے علاقے میں چلے گئے۔ اور یہی حال یہاں اقرار صاحب نے کیا، اقرار الحسن نے، کہ آؤ ذرا سامنے، تمہارے اس کرتب کو ہم سامنے لے کر آتے ہیں، لیکن دونوں ایک جیسے ہیں کہ حق کا سامنا کرنے کو تیار نہیں۔
پھر انڈیا کے چند نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے ہندوؤں کی، وہ اٹھی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کے پاس ہے کوئی علمی روحانی طاقت نہیں، یہ فن ہے اور ایک ہنر ہے جس کو آپ پریکٹس سے حاصل کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، ہم بھی سیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ جو یہ بابا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ان دونوں کو، دونوں نے سفر کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک جا پہنچے۔ اس میں دونوں کو بڑا فائدہ حاصل ہوا اور دونوں بڑے آگے نکلے کہ یہ جو باگیشور بابا تھا اس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی پرانی سی اور یہ گلیوں میں گھومتا تھا جو انڈین میڈیا کہتے ہیں، اور آج اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی، اور یہ حال ہماری سرکار کا بھی ہے۔ دونوں اگر یوں کہیں کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں تو بے جان ہی ہوگا، ایک اسلام کا نام لے کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں اور دوسرا ہندو مت کا نام لے کر اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں بھی ہمیں بھی عقل، سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔